لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ اتفاقی طور پر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور خاص کر کے اولیاء کرام کی نسبت پر، اور اولیاء کرام نے بھی خصوصی نسبت حضرت شاہ عطا اللہ بخاری، جن کا رمضان مبارک اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی نسبت پر ہم سب جمع ہیں۔ دعا کریں کہ ولی کی نسبت پر جمع ہے، اللہ اس ولی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ تو کچھ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ جو سنڈے کا جو دن ہوتا ہے اس کے بعد کی جو رات آتی ہے، اور اکثر یہ اتنی مشغولی ہوتی ہے، اور خود میری طبیعت بھی خراب ہے، کان میں بھی تکلیف ہے۔ آپ دعا کریں کہ تھوڑی دیر ہم بات کریں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور کچھ ضروری باتیں اولیاء کرام کی شان میں کرے، اور دعا کرے کہ اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے۔ آمین بولو نا، آمین بولو نا۔ اس لیے کہ ولی تو تھے، ولی ہے، اور قیامت تک ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ہم کو ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ یہ محمدی سکہ اور قرآن کریم، اس کے بعد ہمیں کوئی آسمان کی کتاب کی ضرورت نہیں، اور تاجدار مدینہ کے بعد ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ولیوں کا سلسلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اور ولیوں میں بھی اللہ اکبر کبھی ایسے ولی، کوئی ولایت کے درجے کو پہنچا، کوئی ابدال کے درجے کو پہنچا، کوئی قطب کے درجے کو پہنچا، کوئی موت کے درجے کو پہنچا۔ ارے میرے پیاروں، کسی بھی ولی کے دامن کو تھام لو، اس کے دامن کے پیچھے جنت کا پروانہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ولیوں سے محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور خاص کر کے جو ہم حضرت شاہ عطا اللہ بخاری کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ تو ہمیں 3 کام کرنا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ، پھر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور نمبر 3 اولیاء کرام کے بارے میں کچھ باتیں کرنا۔ جلد ہم باتوں کو ختم کریں، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ تو شروع کریں اللہ کا ذکر، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دے، اور بالکل یہ تصور کے ساتھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ شروع کرے اللہ إن
قبول فرمائے اور اللہ پوری زندگی ذکر کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, ذکر کی حلاوت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں, اب ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بولو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کن پر درود پاک پڑھیں گے؟ تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبی شفیع المذنبین مزمل و مدثر طہ و یاسین محمد رسول اللہ. بلند آواز سے محمد رسول اللہ. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پیار 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 محبت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میرے پیارو درود پاک کی محبت میں ڈوب جاؤ, اللہ کی قسم درود پاک کی محبت میں ڈوب جاؤ. درود پاک ایک ایسی کشتی ہے جس میں ہم سوار ہو جائے تو میرے پیارے دوستوں جنت کا کنارہ نصیب ہو جائے. بھائی درود پاک سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں درود پاک کے بہت سے فائدے, خزانہ ہے, اللہ کی قسم خزانہ ہے. دنیا کے پرابلم بھی حل ہوں گے اور درود پاک کے صدقے آخرت کی منزل بھی طے ہوگی. کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہو جناب نبی کریم, بلند آواز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو. صلو علیہ, اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, درود پاک پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے, 70,000 فرشتے 1,000 دن تک تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ایک درود پاک کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اور کتنے دن تک مغفرت کی دعا کریں گے؟ 70,000 فرشتے 1,000 دن تک میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور ابھی حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی جب یہ 70,000 فرشتے کتنے دن تک مغفرت کی دعا کریں گے ہمارے لیے؟ 1,000 دن کے بعد اللہ کو کہیں گے اللہ ایک درود پاک تیرے بندے نے پڑھا تھا, ہم 70,000 نے مل کر 1,000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اور کرو, اللہ فرمائیں گے اور. تو فرشتے کہیں گے اللہ ایک درود پاک تیرے بندے نے پڑھا تھا, ہم 70,000 فرشتوں نے 1,000 دن تک مغفرت کی دعا کی, اب تو ہم بھی تھکے. اللہ فرمائیں گے ہاں تم تھکے, لیکن میں تو کبھی تھکنے والا نہیں, میں اب ثواب لکھنا شروع کر دوں گا. اور اللہ کے ساتھ کبھی ختم کبھی فنا, تو یہ درود پاک کا ثواب بھی کبھی فنا نہیں ہوگا. تو چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے درود پاک پڑھنے کے لیے؟ ہاتھوں پر بھائی بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو لگاتار اللہ کرے اس لیے جو میں نے سنا کہ جس جگہ پر مجھے بٹھایا گیا, ویسے تو یہ رام پورا نام تو کئی مرتبہ سنا, اس لیے سورت ٹھیک رہنے والا سب سنا, لیکن آج جیسے ہمارے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار ہے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہ جن کے مرید ہیں ان کے جو شیخ, اور ظاہر بات ہے شیخ جب چوٹی کو پہنچا ہوگا تو مرید کو بھی وہاں تک پہنچا کے چھوڑے گا. ان کے جو شیخ ہے حضرت خواجہ دہدار رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بھی یہاں قریب میں, اور پھر یہاں جو قال اللہ اور قال رسول, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہو رہی ہے. کہیں ہمارا رام پورا کا دارالعلوم ہے, تو کہیں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, تو کہیں کوئی اور مدرسہ ہے. اللہ نے آج جس باغ میں ہمیں جمع کیا ہے, یہ چاروں طرف کی جگہ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں سے اور اللہ کے رسول پاک کی حدیثوں سے گھیری ہوئی ہے. بڑی مبارک جگہ ہم جمع ہے, دعا کرو اس جگہ کے صدقے اللہ آج ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے. تو بھائی سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد, اللہ وقت کم ہمارے پاس, لگاتار مجھے بار بار کہنا نہ پڑے, بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ, اور بلند آواز سے صلی اللہ. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. آمين محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد بلند آواز سے صلی اللہ, اور بلند آواز سے صلی اللہ. المرتضى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد الرجاني محمد النصاري محمد القرشي محمد المدني محمد العدوي محمد الأبطحي
بنی محمد عبد حامی محمد کلیم اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ محمد البشیر محمد المبشر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناهی محمد المزمل محمد المزمل محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کے نذرانے کو بھی قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں کو بہت کم باتیں لیکن بہت ضروری باتیں. اللہ کے ولیوں کے بارے میں سب سے بنیادی بات سمجھ لو. سب سے بنیادی بات ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ میں اگر کہوں ولی کون ہوتا ہو سکتا میں غلط بولوں یا آپ سے پوچھوں تو ہو سکتا کوئی غلط بولے, لیکن اللہ نے جو ولیوں کی ڈیفینیشن بیان کی, اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ ولی کون ہے, بتاؤ اس سے بڑھ کر اب کوئی پکی بات. اور اس کے بعد ہم کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ارے بولو نا, اس کے بعد ہم کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں. پارہ نمبر 11 بھائی ہمارا سنو, پارہ نمبر 11. اللہ نے ولیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہے. چاہے بھی میرے پیارے دوستوں کوئی بھی ولی ہو, اللہ نے قیامت تک آنے ولیوں کے, قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک ٹھوس بات بتائی ہے. اور ایسی ٹھوس بات ہے کہ اس بات کے بعد ہمیں کوئی اور تعلیم کی ضرورت بھی نہیں. کون سا پارہ؟ نہیں سب بولو تک آپ کو یاد ہو جائے. پارہ نمبر سارے اولیاء کرام کی شان میں اللہ نے بڑی عجیب و غریب آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہاں پہ دو باتیں آپ انگلی پر گنتے چلیں. یہاں ولیوں کے بارے میں دو باتیں. پہلی آیت میں کیا دو باتیں؟ ولی 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 اللہ کا ولی وہ ہے لا خوف علیہم, وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں. پیران پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, غوث پاک, شیخ عبد القادر جیلانی جن کا یہ مہینہ ہے, انہوں نے ان کو جب کسی نے پوچھا, ہاں پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, تو فرمایا لا تخف احدا سوى اللہ. لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا مطلب ہے ہم ڈریں گے کسی سے نہیں, ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے. اور ولی وہی ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا دنیا میں کسی کا ڈر نہیں اور آخرت میں کوئی غم نہیں. بھائی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں اور آخرت میں کوئی غم, اور آخرت میں وہ غم کیوں کرے جنہوں نے پوری زندگی نبی کے قدموں میں گزاری ہوگی. غم دنیا میں ہو گیا لیکن آخرت میں کوئی غم نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو ولی وہ ہے کہ دنیا میں کسی سے ڈر نہیں اور آخرت میں کوئی غم نہیں. اور آگے کیا فرمایا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ سب سے پہلے تو جس دنیا میں ڈر, بولو ساتھیوں, دنیا میں کوئی ڈر نہیں, آخرت میں کوئی غم نہیں. اور تیسری بات الذین آمنوا, ایمان میں بالکل پہاڑ کی طرح جمع ہوا. ایمان, اللہ پر ایمان, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, نبیوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, قیامت پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور گناہوں سے اتنا دور کہ جو نبی نے منع کیا اسے قریب آ بھی نہیں سکتا. یتقون کے معنی اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ نہ کرے. میں اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ, سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ آدمی میں گناہ کرنے کی طاقت ہو لیکن میرا خدا دیکھتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا. یہ ولی ہے. بازار میں نکلوں, آپ نکلے, عورتیں گھومتی ہے, ہاں عورتیں گھومتی ہے, دیکھنا چاہو دیکھو, کون روکتا ہے؟ ارے بولو نا, کوئی روکتا ہے؟ ہمارے قریب کوئی چلتا ہو وہ بھی نہیں روکتا, ہماری اماں بھی نہیں روکتی, ہمارا ابا بھی نہیں روکتا, کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے. سامنے عورت جا رہی ہے, تجھے دیکھنا دیکھ, اس نے کہا اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہے دیکھ, لیکن وہ صرف اپنی گردن جھکا دیا. کسی نے کہا کہ پوری دنیا دیکھتی جھکائے کو نہیں دیکھتا, کہا نا میرے پروردگار نے منع کیا. کوئی کچھ بھی کرے مجھے میرے خدا سے ڈر لگتا. وہ کانو یتقون, یہ ولی کے اندر آ گیا. بھائی ولیوں کی جماعت میں آ گیا. تو چار باتیں, نہ دنیا میں کسی کا ڈر,
ना आखिरत में कोई गम, ईमान पहाड़ की तरह दिल में जमा हुआ और गुनाह करने की ताकत है, लेकिन खुदा के खौफ से गुनाह नहीं होता। ये चार बातें आ गई। अल्लाह कहता मेरा बंदा, मैं कहता हूं कि तू वली बन चुका है। भाई वली के अंदर कितनी बात है? बोल रहे वली बनने में कितनी बात है? अच्छा वली बन गया, मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? चलो किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने तौफीक दे दी, उसने ऐसा ईमान अपने अंदर पहाड़ों की तरह जमाया और गुनाह से बचता रहा, न दुनिया में कोई डर, न आखिरत में कोई गम, लेकिन मिलेगा क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे, जहां मैं कोई बातें बताता हूं वहां इनाम भी बताता हूं। अल्लाह ने फौरन तीसरी आयत में बताया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे एक बार मेरा वली बन जा, दुनिया भी तेरे कदमों में ला कर रखूंगा, आखिरत भी तेरे कदमों में ला कर रखूंगा, दुनिया भी तेरे कदमों में ला कर रखूंगा, आखिरत भी तेरे कदमों में ला कर रखूंगा। कोई कहे कि बहुत बड़ी बात अल्लाह ने कही, कहीं बदल तो न जावे, कहीं पलट तो न जावे। हम लोग भी कभी कभी बड़ा वादा करते हैं, उसके बाद अल्लाह ने फौरन क्या फरमाया? फौरन किसी के दिमाग में ख्याल ना आवे, अल्लाह ने क्या फरमाया? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ए मेरा बंदा, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी और मेरे फैसले को कोई बदलने वाला नहीं। और फिर क्या फरमाया? ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इससे बढ़कर कोई कामयाबी हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों बात समझ में आई ना? दुनिया भी कदमों में होगी, आखिरत भी। ये अजमेर में आराम करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो बोलो बोलो, अजमेर में आराम करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके पीर ख्वाजा शरफुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर यानी जिनको कहते दादा पीर, जिनको क्या कहते दादा पीर, इनके बारे में क्या लिखा? देखो दुनिया कैसे कदमों में। ख्वाजा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जगह बैठे हुए थे, कोई सेठ साहब आए और सेठ साहब ने आकर बहुत बड़ी रकम पेश की। सेठ साहब ने आके बहुत बड़ी रकम पेश की, बहुत बड़ा हथिया पेश किया। ख्वाजा शरफुद्दीन यानी ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर ख्वाजा शरफुद्दीन ये क्यों लेकर आए? हजरत आपका कपड़ा फटा है ना, और मालूम नहीं आपको खाना भी मिलता होगा नहीं मिलता होगा, अल्लाह ने मेरे को बहुत दिया है तो मैं कुछ आपके खिदमत में लेकर आया। ख्वाजा शरफुद्दीन के चेहरे पर जो जलाल आया, इतना माल तू लेकर जा, मैं तेरे से ज्यादा अमीर हूँ। तो कहा हजरत आपका अमीर, आपकी तो जंगल में छोटी सी झोपड़ी, आपकी तो छोटी सी कुटिया, आपकी छोटी सी झोपड़ी, और आपके पास मालूम खाने का होगा कि नहीं होगा, और आपके कपड़े भी फटे हुए हैं। ओ ख्वाजा शरफुद्दीन ऐसे जलाल में आए, खड़े हुए और कहा खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। वो सेठ साहब को भी खड़ा किया और ले गए एक जगह जहाँ कचरा रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कचरा जैसा डस्टबिन होता है ना, जहाँ कचरा फेंकने की जगह, वहां गए और ख्वाजा शरफुद्दीन जो ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है, उन्होंने सिर्फ उस कचरे की तरफ अपनी उंगली बढ़ाई, बस उंगली बढ़ा रहा था कि वो जो कचरा था वो सब का सब सोने का टुकड़ा बन गया। कहा तेरे पास जो है ना उसकी हकीकत कचरा है, इसीलिए देख तेरे पास सोना है ना, चांदी है ना, ये सब कचरा, उसी को हमने सोना बनाया, उसी को चांदी बनाया। और कहा तेरे पास जो है वो खत्म हो जाएगा, जब ख्वाजा शरफुद्दीन के दिल को चीर कर देख ले, इसमें आका की मोहब्बत के समेरे नजर आएंगे। तो बताओ इनके पास दुनिया है कि नहीं है? अरे बोलो ना, दुनिया इनके कदमों में है कि नहीं? वो अलग बात है कि फटा हुआ कुर्ता पहनते हुए, लेकिन जो उंगली से इशारा करता हो और जमीन के टुकड़े को सोना बनाता हो। और जब दादा पीर ख्वाजा शरफुद्दीन दादा पीर का यह हाल है, तो अंदाजा लगाओ कि ख्वाजा गरीब नवाज के जो अब्बा शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके तकवे का क्या आलम होगा, और गरीब नवाज के तकवे का क्या आलम होगा। अरे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तकवे का क्या आलम होगा। और अल्लाह ने उनके कदमों में दुनिया भी रखी, अल्लाह ने उनके कदमों में आखिरत भी रखा, और कोई भी वली हो मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आज मैं एक बात जल्दी खत्म करूंगा, एक बात मुझे बताना, आज मेरे जितने भाई जमा हुए हैं, हम सब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, हम सब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, करते हैं ना वलियों, वो कोई भी वली हो, हमारा तो ये इरादा है, हमारा तो दिल का अकीदा है, वो हमसे बहुत आगे है। अरे बोलो ना, वो हमसे बहुत। अरे ख्वाजा गरीब नवाज इनके तकवे का कोई मुकाबला कर सकता? कौन पास पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनकी तौहीद का कोई मुकाबला कर सकता? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया
थाम तो नहीं सकते, इसलिए कि उनका दामन जन्नत, बोलो बोलो उनका दामन, लेकिन हम इनको तकलीफ भी न पहुंचा रहे। बुनियादी चीज ये है, बुनियादी चीज हम वलियों को तकलीफ न पहुंचा रहे। करेंगे इंशाअल्लाह, इसका पक्का इरादा है, हम वलियों को तकलीफ न पहुंचा रहे, हम वलियों को तकलीफ। और एक बात आपको बताऊं, अगर आप इस्लामिक लॉ पर आओ, ये कुरान करीम इस्लामिक लॉ पर आओ, तो कुरान करीम में बहुत जगह ऐसा है कि ये गुनाह करोगे तो ये होगा, 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 है ना। मैं आपको मिसाल बताऊं, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपको भी मालूम, कोई चोरी करे, इस्लामिक लॉ के मुताबिक अगर कोई चोरी करे तो क्या करेंगे? बोलो बोलो ना, साथ में बोलो, क्या करेंगे? हाथ काटेंगे। छठे पारे में लिखा, कौन से पारे में? छठे पारे में लिखा, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह फरमाते चोरी करने वाला मर्द या चोरी करने वाली औरत हो, अगर उसका चोरी करना साबित हो जाए, इस्लामिक अकॉर्डिंग टू अवर शरीयत, अकॉर्डिंग टू अवर इस्लाम, उसके हाथ को चलिए। एक गुनाह हुआ चोरी, उसकी सजा, बोलो उसकी सजा। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई ज़िना करे, कोई ज़िना करे तो पहले ये मालूम करेंगे शादी वाला है या बगैर शादी वाला। देखो इस्लाम ने कितना लिया रखा कि शादी वाला है या बगैर शादी वाला। अगर बगैर शादी वाला है और ज़िना के अंदर गुनाह में पड़ गया तो कुरान के अंदर 100 कोड़े मारो। इस्लामिक लॉ के मुताबिक कितने कोड़े मारो? अरे बोलो ना, कितने कोड़े मारो? कुरान ने फरमाया, कुरान डायरेक्ट कुरान 18वां पारा, अल्लाह ने क्या फरमाया? अज़्ज़ानिया वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द अगर शादी न हुई हो और ज़िना में मुब्तला हो जाए, इस्लामी कानून के मुताबिक उसे 100 कोड़े मारे जाए। कितने कोड़े? तो चोरी किया तो हाथ काटो, ज़िना किया शादी नहीं हुई तो कितने कोड़े? अच्छा, ज़िना किया और शादी वाला भी है और फिर मुंह काला किया तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक इसे पत्थर मार मार के खत्म करना होता है। इसको मौत के घाट उतारो, पत्थर मार मार के इसको खत्म करो। हदीस पाक में लिखा, हदीस पाक में क्या लिखा? अश्शैखतु वश्शैखु इज़ा ज़नया फरजुमुहुमा नकालन मिनल्लाह। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार का कानून, अगर कोई ज़िना करने वाला शादीशुदा, अगर कोई ज़िना करवाने वाली शादीशुदा दोनों का ज़िना हो जाए तो पत्थर मार के उसे मौत के घाट उतार दो। देखो जैसा गुनाह वैसी इस्लामी कानून जो कोई किसी पर तोहमत लगावे, कोई किसी पर इल्जाम लगावे, तोहमत लगावे और फिर कहे ना मैं तो ऐसा ही बोला था। मैं किसी को कह दो तू चोर है, किसी को कह दो तू वहां बाजारों में जाके मुंह काला करता है, किसी को जाकर कह दो कि तू इतना गंदा आदमी की तरह ईमान खत्म हो गया और उसको कहो चल साबित कर, कहना मैंने तो ऐसा ही कहा था। इस्लामी कानून है, अगर तुम किसी पर भी तोहमत लगाओगे और साबित नहीं कर सकोगे तो तुम्हारी पीठ पर 80 कोड़े मारे जाएंगे। यह कानून है, हमको नहीं मालूम वो अलग बात है। इस्लामी कानून है कि किसी पर तोहमत लगाओ, इल्जाम लगाओ और फिर तुम साबित न कर सको तो कितने कोड़े के लिए तैयार हो जाओ? कितने? ये भी 18वें पारे में लिखा, मैं नहीं कहता, 18वें पारे में लिखा, क्या फरमाया? वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम 80 जल्दा। अल्लाह फरमाते वो लोग जो किसी भोले भाले पर तोहमत लगावे, किसी भोले भाले का दिल तोड़े और साबित न कर सके, अल्लाह फरमाते तुझे 80 कोड़े मारे जावे। कितने कोड़े? अगर कोई शराब पिया, इस्लामी कानून के मुताबिक अगर कोई शराब पिया और साबित हो गया नशे में घूम रहा है, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तो इस्लामी कानून के मुताबिक उसको भी 80 कोड़े मारे जाए। तो उसको भी कितने कोड़े? ये मैं आपको जल्दी नहीं बता रहा हूं। अगर कोई किसी को कत्ल करे, अगर कोई दुश्मनी में किसी को कत्ल करे तो इस्लाम का कानून है हम भी उसको कत्ल करेंगे। कत्ल का बदला कत्ल। कोई किसी का नाक काटे हम उसके नाक को काटेंगे, कोई किसी का कान काटे हम उसका कान काटेंगे, कोई किसी की आंख फोड़े हम उसकी आंख फोड़ेंगे, कोई किसी का दांत तोड़े, इस्लाम का कानून है कि तू भी उसका दांत तोड़। अल्लाह ने फरमाया 6ठे पारे में, अल्लाह ताला ने फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स वल आइन बिलआइन वल अनफ बिलअनफ वल उज़ुन बिलउज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह बिक़ास। आप सब समझ रहे हो जो बातें में, यानी मतलब आप सोचो कि कोई भी गुनाह करे तो उसकी सजा अल्लाह ने बताई है, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ने कहा दुनिया में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
ارے چوری کیا ہاتھ کاٹا گیا، زنا کیا بغیر شادی والا تو 100 کوڑے مارے، اور شادی والا زنا کیا تو پتھر مار مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑو، کسی کی آنکھ پھوڑا تو اس کی آنکھ پھوڑو، اگر کسی کا ناک کاٹا تو اس کی ناک کاٹو، کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کرو. ارے تہمت لگائی تو 80 کوڑے، شراب پیا تو 80 کوڑے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں کوئی سزا نہیں. بولو دنیا میں کوئی سزا. اللہ نے کہا وہ آخرت میں سزا، اور ایسی سزا سنائی اللہ کی قسم میں، اور آپ کوئی دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہ کر سکے. 2 گناہ ایسے. سب سے پہلا گناہ سودی کاروبار، انٹرسٹ منی. قرضہ لے کے جا، کتنا چاہیے؟ 10,000 لے کے جا، 1 مہینے کے بعد واپس کرنا 11,000. 10 گیا آیا، ایک جو آیا نا اس کی سزا اللہ نے کہا دنیا میں کچھ نہیں. یہ جو سود ہے، سودی کاروبار ہے، جس کو انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جس کو اردو میں سود کہتے ہیں، ہماری زبان میں بیاج کہتے ہیں. میرے پیارے دوستو، اس کی سزا اللہ نے یہ نہیں بتائی کہ کوئی سودی کاروبار کرے تو ہاتھ کاٹو، کوئی سودی کاروبار کرے اسے موت کے گھاٹ اتارو، کوئی سودی کاروبار کرے تو اس کو 80 کوڑے مارو، کوئی سودی کاروبار کرے اسے 100 کوڑے مارو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو دنیا میں کوئی سزا نہیں. سودی کاروبار والے کو کہو وہ قیامت کے میدان میں آئے. سزا میں دینے والا کیا دینے والا وہ تبھی میں بتا ہی نہیں رہا، وہ تبھی سنیں گے. سودی کاروبار والا خطرناک، سب سے ڈینجر سزا. اور ہمارے نبی نے بھی تو بہت ڈینجر بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ کیا فرمایا اگر کسی نے سود کا 1 روپیہ، میں نے تو کہا 10,000 دیا نہیں 11,000 لیا تو 1,000 روپئے ہو گئے. ہمارے نبی تو 1000 نہیں کہہ رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ سود کی ایک ٹوٹی کوڑی بھی لے لیا. کیا فرماتے ہیں؟ سود کی اگر کسی نے، بیاج کی اگر ٹوٹی کوڑی بھی کسی نے لے لیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرے، کوئی مسلمان اپنی سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جس نے سود کی ایک ٹوٹی کوڑی اپنے پیٹ میں اتار دی. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے. لیکن میں آپ کو ابھی تک وہ بات پر لانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے گناہ اس کی سزا بیان کی، لیکن 2 گناہ ایسے اللہ نے کہا دنیا میں کچھ نہیں. معاملہ کہاں لے گئے؟ آخرت میں، قیامت. ایک تو یہ گناہ سودی کاروبار، اور دوسرا گناہ کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی ولی کو ستایا. دوسرا گناہ اگر تم نے کسی ولی کو، دونوں کی سزا ایک ہی بتائی، سودی کاروبار کرنے والا اور میرے ولی کو ستانے والا. سننا اللہ تعالیٰ فرماتے جناب نبی کریم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرماتے یہ 2 گناہ اگر کوئی زمین پر کرے، یہ 2 گناہ اگر کوئی زمین پر کرے. ورنہ میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں بہت سارے گناہ بتائے، قرآن کریم میں بہت سارے گناہ بتائے اور اس کے اوپر کیا سزا ملے وہ بتائے. لیکن یہ 2 گناہ جب آئے، ایک تو سودی کاروبار کا گناہ اور ایک یہ کہ کسی ولی کو تکلیف پہنچانا. اللہ کیا فرماتے سنو، اللہ کیا فرماتے؟ تیسرا پارا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، 15 پارا تیسرا پارا اللہ کیا فرماتے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اوپر سے ایک آیت اور اوپر سے ہم پڑھے، اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو گناہ اس کا ہے، جو خطرناک عذاب اس کا ہے، وہی عذاب اس کا ہے جو کسی ولی کو ستائے گا. ولی کو ستانے کے بارے میں کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. سننا اگر کوئی سودی کاروبار کرنے والا یا کسی ولی کو ستانے والا، ساتھ میں کہو کوئی سودی کاروبار کرنے والا یا ولی کو ستانے، بولنا تھا ویسے، ولی کو ستانے والا، ولی کو نقصان پہنچانے والا، ولی کے ساتھ کھیل مکان کرنے والا، ولی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا، اللہ فرماتے میں دنیا میں کوئی سزا نہیں دوں گا. نبی فرماتے تیری دنیا میں کوئی سزا نہیں، آخرت کے میدان میں آ جا، قیامت کے میدان میں آ جا. ایک طرف تو ہوگا اور ایک طرف اللہ رسول ہوں گے.
قیامت کے میدان میں جنگ کا اعلان کریں گے، ایک طرف ہم اور ایک طرف اللہ رسول. کوئی کر سکتا جنگ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ارے دنیا میں اللہ رسول سے جنگ نہیں کر سکتا تو قیامت کا میدان ہوگا، مالک یوم الدین، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کیا فرماتے ہیں سودی کاروبار کرنے والے اور اللہ کہیں گے میرے ولی 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 بندوں کو ستانے والے، آؤ میدان میں آؤ. ایک طرف تم ہوں گے، ایک طرف اللہ رسول ہوں گے اور کہیں گے ہم تم سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. کون مقابلہ کر پائے گا میرے دوستوں؟ اعلان میں وہ حال ختم ہو جائے گا تو آگے مقابلے کی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے ولی میرے دوستوں، ان کو گناہ برداشت نہیں. بولو ان کو گناہ برداشت، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ ہمارے لیے پسند کیا. یہ جو ہمارے سامنے مزار شریف ہے، حضرت شاہ عطا اللہ ولی بخاری بخارا سے گجرات آئے. کیوں آئے یہ بخارا سے گجرات کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ پتہ چلا کہ گجرات میں علم حدیث پڑھنے پڑھانے والا ایک اللہ کا ولی ہے جن کا نام ہے حضرت خواجہ تاجدار رحمت اللہ علیہ. ان کو پتہ چلا کہ گجرات کی سرزمین پر اور گجرات میں بھی سورت کی زمین پر وہ اللہ کا ولی جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والا، احادیث نبویہ کی تشریح کرنے والا، تو بخارا سے سفر کر کے آئے اور حضرت خواجہ تاجدار کے قدموں میں گر گئے. میرے دوستوں، ہم کو تو علماء، مسجد کا امام، مسجد کا اذان دینے والا، ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی ویلیو؟ یہ لوگ کیا قدر کرتے ہوں گے کہ بخارا سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. لیکن جب خواجہ داتا رحمت اللہ علیہ، اللہ اوپر میں ان پر آ رہا ہوں، وہ تو ایسے زبردست اللہ کے ولی، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا اچھا تم بخارا سے آئے؟ ان کو پوچھا کہ خواجہ اچھا عطا اللہ ولی بخاری سے پوچھا کہ تم بخارا سے؟ یہ میں ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں. ان سے پوچھا کہ تم بخارا سے علم؟ حضرت اللہ کی قسم میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا، آپ کے پاس جو دل کی دولت ہے وہ لینے کے لیے میں آیا ہوں. کہا کہ بخارا میں کن کو چھوڑ کر آئے؟ تو کہا کہ بخارا میں میری ماں کو چھوڑ کر آیا. کس کو چھوڑ کر آیا؟ کیا فرمایا؟ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضرورت ہے ماں کی خدمت کرنا. علم حاصل کرنے سے زیادہ ضرورت ہے ماں کی خدمت کرنا. چاہو بخارا واپس چلے جاؤ. خواجہ تاجدار رحمت اللہ علیہ نے اس ولی کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، خواجہ تاجدار رحمت اللہ علیہ نے بخارا سے آنے والے مسافر کو، جن کا مقصد گجرات سے آ کر تجارت کرنا نہیں تھا، جن کا مقصد کیا پیسے کمانا نہیں تھا، یہ خواجہ تاجدار کے پاس دل کی دولت دینے کے لیے آئے تھے. لیکن حضرت خواجہ تاجدار نے ان کو واپس یہ سورت کی زمین سے واپس ان کو بھیج دیا بخارا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو. یہ جب گئے اور ماں کے سامنے پوری بات کہی تو ماں نے کہا ایک کام کر، مجھے بھی لے جا، مجھے بھی لے جا، مجھے بھی گجرات کی زمین پر لے جا، تیرے دونوں کام ہو جائیں گے، ماں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور اللہ دل کی دولت سے بھی تجھے مالا مال کر دے گا. یہ شاہ اللہ ولی بخاری بخارا سے اپنی ماں کو لے کر سورت آئے اور حضرت خواجہ تاجدار رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت اب تو آپ کے علم جو آپ کے سینے میں ہے وہ مجھے دے دو. اپنی ماں کو بھی لے کر آیا، ایک جھوپڑے میں اپنی ماں کو رکھا. ارے رات بھر ماں کی خدمت کرتے تھے اور دن بھر علم کی خدمت میں لگ جاتے تھے. اور میرے دوستوں، ہم تو گناہ پھٹافٹ کرتے ہیں، ہم کو ٹائم بھی نہیں رہتا. بولو لگتا اور کر کے کرتا بھی بولتے تیرے کچھ اسٹائل نہیں آتی، وہ تو میرے سے پوچھ کیسی اسٹائل میں کام کرتا ہوں. یہ جو بیٹھے نا ہمارے سامنے اللہ کے ولی جو آرام فرما رہے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ہم لوگ فجر نہیں پڑھتے تھے، یہ راتوں کو عبادت کیسے کرتے تھے؟ پڑھا اپنی کتاب میں کبھی پڑھا یہ راتوں کو عبادت کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ پورا دن جو حضرت خواجہ تاجدار کی خدمت میں رہے، اور یہ لوگ خدمت معمولی نہیں کرتے تھے. ہم نے تو کسی اللہ کے ولی کو پانی پلا دیا، ہاتھ پلا دیا اور حضرت دعا کرنا کھانا کر پہلا حضرت کی بہت خدمت کر کے آیا. ہم تیرے کو معلوم حضرت اسٹیج سے اترتے نا تو جوتا میں ہی سیدھا کرتا ہوں. میرے دوستوں یہ وہ تھے، یہ حضرت شاہ اللہ ولی بخاری، یہ حضرت خواجہ تاجدار کی خدمت یہ کرتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں حضرت کی خدمت میں ہوتا آپ کی جوتی مبارک کو اپنے سروں پر رکھا کرتا تھا. اور میں نے کہا نا ہم تو بیٹھ گئے، وہ اعلان ہو گیا اولیاء کی شان میں کالی صاحب بیان کریں گے اور حضرت خواجہ شاہ عطا اللہ ولی بخاری کی شان میں بیان کریں گے. لیکن بیان کرنے سے پہلے یہ تو پوچھو کہ ہم لوگ فجر پڑھتے، ان کی عبادت کیسی تھی؟ ہماری عبادت کیا ہے؟ IPL
رات کو آٹو پہ بیٹھ کے غیبتیں کرنا، یہ ہماری عبادت ہے۔ یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ بتاؤ بھائی بتاؤ۔ یہ اللہ کے ولی حضرت شاہ عطا اللہ ولی بخاری، چونکہ بخارا سے آئے تھے بخاری کہتے ہیں، ہاں یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے ایک خانقاہ میں زنجیر رکھی تھی، زنجیر، اور اس زنجیر سے اپنے زلف مبارک کو باندھ دیتے تھے، زلف مبارک یعنی بال مبارک کو باندھ دیتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کر عبادت قرآن پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے بیٹھ کر قرآن پڑھے تو نیند آ جائے، لیتے لیتے قرآن پڑھے تو آنکھ لگ جائے، کھڑے ہو کر اپنے زلف مبارک اپنے بال مبارک کو زنجیر کے ساتھ باندھا ہے، اور قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد جو کھڑے ہوتے تھے تو فجر تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اور یہ کیوں باندھتے تھے؟ اپنے بال مبارک کو زنجیر سے کیوں باندھتے تھے؟ انسان پڑھتے پڑھتے کبھی جھونکا آتا تھا، جب جھونکا آئے گا تو یوں گردن جھکتی تھی، گردن جھکتی تھی تو زنجیر سے بال کھینچا جاتا، درد ہوتا تھا، آنکھ کھل جاتی، کہتے اللہ معاف کرنا، ایک جھونکا آ گیا، پھر سے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی راتوں کی عبادت کا حال تھا۔ ہم اسی محلے میں رہتے اور فجر نہیں پڑھتے تو بتاؤ حضرت کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ سنا آپ نے سنا، آپ سمجھ رہے؟ اور ان کے جو شیخ، کون ابھی میں نے نام لیا، حضرت خواجہ، ہاں میں نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں، کون سی مسجد ہے؟ انہیں کے مزار شریف کے پاس میں نے مسجد میں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا محلے والوں ذرا سوچو، تمہارے محلے میں حضرت خواجہ تاتار قبر مبارک میں روزہ مبارکہ میں وہ دفن نہیں ہے، یوں کہو کہ عاشق رسول یہاں سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ تاتار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب آخری گھڑی آئی، آخری گھڑی آئی تو ان کے پاس ایک بہت خوبصورت برتن تھا، اور برتن میں کیا تھا؟ دودھ نہیں تھا میرے دوستوں، وہ برتن میں کوئی شہد نہیں تھا، اس برتن میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو جمع کیا تھا۔ اب جب حضرت خواجہ تاتار رحمۃ اللہ علیہ، یہی حضرت خواجہ تاتار جو سورت میں جن کا مزار شریف میں جب ان کا آخری وقت آیا تو سارے مریدین جمع ہو گئے۔ وہ کتنے مریدین ہوں گے؟ سب جمع ہو گئے، کہا حضرت بال مبارک ہمیں وصیت کر دو، میں لے جاؤں گا۔ وہ مرید کہتا ہے یہ حضور کے بال مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤں گا، وہ کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں لے جاؤں گا، اس سے خوبصورت پیالہ ہے اور اس پیالے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہے، کہا میں لے جاؤں گا۔ اب آخری گھڑی ہے اور سارے مریدین کہے اس کے بارے میں مجھے وصیت کرو، یہ مجھے دے دو۔ حضرت خواجہ تاتار اللہ کے ولی تھے، کہا کسی کے لیے وصیت نہیں، میری آنکھ بند ہوگی، یہ پیالہ کے اندر جو بال مبارک ہے وہ جس طرف چلے جائے وہ اس کا حقدار بن جائے گا۔ اب سب انتظار میں بس کچھ گھڑی گزری ہے، حضرت خواجہ تاتار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی، کہو انا للہ۔ حضرت خواجہ تاتار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ پردہ فرما دے۔ حضرت خواجہ تاتار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز ہو گئی، آپ پردہ فرما دے۔ سارے مریدین بال مبارک کی طرف دیکھ رہے کہ خواجہ ہمارے دین نے وصیت کی تھی کہ بال مبارک چلیں گے، جس کی طرف چلیں گے وہی اس کا حقدار ہوگا۔ سب اس بال مبارک کے پیالے کی طرف دیکھتے، اللہ کی قسم وہ پیالہ مبارک اس میں سے بال مبارک نکلے ہیں اور چلے ہیں، کوئی سب کا میری طرف، لیکن نہ وہ بال مبارک آگے بڑھے۔ خواجہ تاتار کی دونوں آنکھیں مبارک کھلی، کھلانے والا اللہ، اور دونوں بال مبارک اندر چلے گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ نے کہا یہ عاشق رسول ہے، نبی کے بال مبارک کسی اور کو نہیں، عاشق رسول نے زندگی میں خیال کیا قبر میں بھی وہی ساتھ میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ ان کے مرید ہے شاہ اللہ ولی بخاری۔ میرے پیارو، اللہ کی ولیوں کی داستان بڑی عجیب داستان ہے۔ اگر بات کرنے پر آدمی آئے کس اللہ کے ولی کے بارے میں بات کریں؟ میرے دوستوں، یہ شیخ احمد رفاعی، یہ جو رفاعی حدیث ہم تو دیکھ چلا مست دنیا میں مست ہے۔ یہ شیخ احمد رفاعی کے پوتے پر پوتے نواسے پر نواسے سب اس زمین کے اوپر آئے، کچھ سورت میں، کہیں بھروچ میں، کہیں بروڈا میں، کہیں احمد آباد میں، ان کے پوتے پر پوتے نواسے پر نواسے سب کے سب پھیل گئے، لیکن جو سب سے بڑے دادا پیر ان کا نام ہے شیخ احمد رفاعی۔ کیا نام ہے شیخ احمد
اور آپ سوچو جب دادا کا یہ عالم ہوگا تو یہ پوتے پر پوتے نواسے پر نواسوں کا عالم. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا حال. بھائی شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے سب سے بڑے پیران پیر، سب سے بڑے دادا پیر، پر دادا پیر، اور شیخ احمد بولے دعوت سے کون؟ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست. ان کے بارے میں لکھا حج کو گئے. ہم بھی جاتے ہیں حج کو. ارے بولو نا، ہم بھی جاتے ہیں حج کو. یہ بھی حج کو گئے. مکہ مکرمہ میں فارغ ہوئے، آگے بڑھے مدینہ منورہ. ارے بولو نا، آگے بڑھے کہاں؟ مدینہ. اور جس پر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر گئے، اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. یاد آتی ہے جگہ اس لیے کہ اس کو یاد کرے بغیر کسی کو چین بھی تو نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں گنہگار سے گنہگار، پاپی سے پاپی، لیکن وہاں جا کر تو ہر ایک کا دل نرم ہو جاتا ہے. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا. وہ کون ہوگا جو حضور پاک کے روزے پر جاتا ہوگا اور موت کی تمنا نہیں کرتا ہوگا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کٹی زندگی کٹی، جیسی کٹنی تھی ویسی کٹی. اللہ اب تو مدینے پہنچایا ہے، ان کے صدقے میں اگر یہی روح قبض ہو جائے تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. تو شیخ احمد رفاعی کہاں پہنچے؟ بولو نا، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. اوہو، مریدوں کا ایک جمگٹھا جمع ہے. شیخ احمد رفاعی بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے سلام پڑھنا شروع کر دیا. ارے کنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا؟ شیخ احمد. بولو نام یاد رکھو، شیخ احمد. سلام پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ. ارے میرے پیارو، ہم بھی جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، معلوم نہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لیکن شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پہنچے اور جناب نبی کریم تاجدار مدینہ کے روضہ مبارکہ کے سامنے حاضری ہوئی اور سلام پڑھا، سارے مرید کہتے اللہ کی قسم. نبی کے آواز میں جواب آنا شروع ہو گیا. اندر سے جواب آنے لگا. سب نے کہا حضرت، سب جتنے نے کہا حضرت اللہ کے رسول جواب دے رہے، اللہ کے رسول اپنی مبارک آواز میں آپ کو جواب دے رہے. شیخ احمد رفاعی نے سب کی طرف دیکھا، کہا میں راضی نہیں ہوا. کیا فرمایا؟ میں راضی کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دور بغداد میں رہتا تھا وہاں بھی آواز آتی تھی. ارے میں بغداد میں رہتا تھا، میں ایسا بھول گیا، میں سفر کر گیا. ارے میں سفر کرتا کرتا وقت آیا، ہر جگہ سے نے سلام بھیجا، سلام کی آواز آئی. ارے جب دور تھا ابھی سلام کی آواز آئی، قریب آیا ابھی سلام کی آواز آئی. ارے میں تو چاہتا ہوں میرے پیارے نبی کی طرف متوجہ ہو گئے. میرے پیارے نبی دور تھا، آواز آتی تھی، تسلی ہو جاتی تھی. قریب آیا، ہاتھ مبارک باہر کرے تاکہ ملاقات کر لو. بس اتنا کہنا تھا میرے دوستو. قبر مبارک سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ باہر آیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ باہر آیا اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ جب رکھا اور ایسا زار و قطار روئے ہیں. پوری مسجد نبوی میں ایک رونے کی دھوم، ایک رونے کی آواز. اور شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر رکھا اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول آوازیں سنا کرتا تھا، آپ کا مبارک ہاتھ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ مبارک میں جو خوشبو ہے ایسی خوشبو تو دنیا کی کسی عطر میں ہم کو نصیب نہیں ہوتی. اور کیا فرمایا؟ آپ کا ہاتھ مبارک یہ تو ریشم سے بھی زیادہ نرم معلوم ہوتا. پھر کیا خیال آیا؟ میرے پیارے نبی چھوڑنے کا جی تو نہیں چاہتا لیکن آپ کو تکلیف بھی تو دینا نہیں چاہتا. میں چھوڑنے کا جی تو نہیں چاہتا. میں نے دوستوں یوں ہاتھ مبارک کو یوں چھوڑا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک واپس چلا گیا. میرے دوستوں یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر سلام نہیں، ان نبی سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں. انہیں کے پوتے پر پوتے نواسے پر نواسے آ کر یہاں صورت میں علم کو پھیلایا، حدیث کو پھیلایا، قرآن کریم کو پھیلایا. میرے دوستوں قرآن کریم کو گلی گلی نگر نگر جگہ جگہ ہر جگہ پر پہنچایا. ہمارے نبی کی سنتوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. اور اب ہم لوگ آئے ہیں جو جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں جن کو 5 وقت کی نماز پورا دن گزر جاتا، نماز نصیب نہیں ہوتی. آپ بتاؤ میرے پیارے دوستوں، ہم نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ قیامت میں کہیں گے نا تیرے محلے میں تھا،
مجھے بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا. بھائی غلط تو نہیں بول رہا ہوں, بولو غلط تو نہیں بولا. ان کے پیر حضرت خواجہ دانا کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی. خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ. اور میرے دوستوں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مدرسے ابھی ہمارے منا بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں رامپورہ کا دارالعلوم بھی ہے, یہاں خدیجہ کبریٰ والا مدرسہ بھی ہے, اور بھی ایک مدرسہ بتایا کہ یہاں پر ایک اور تیسرا مدرسہ بھی ہے, اور یہاں یہ مزار شریف ہے, وہاں خواجہ داتا کا مزار شریف ہے, وہاں رفائی گاتی ہے. میرے اپنے دل میں کہا میرے دوستوں جب زمین مبارک ہوگی تو کام کرنا بھی وہاں پر مبارک سے خالی نہیں ہوگا. یہ اگر مدرسہ ہے کام پورا ہو, یا مدرسہ خدیجہ کبریٰ ہو, یا میرے دوستوں سورت کے کونے کونے میں کامیاب کو مدرسہ ملے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا. آج بھی میں کہتا ہوں میرے دوستوں اگر یہ مدرسے چلے ہیں اور ان پہ پرواز چڑھا ہے تو ان ولیوں کے صدقے میں چڑھا ہے, ورنہ ہمارے گناہ نے تو اللہ کے عذاب کو کب سے بلا لیا تھا. لیکن ان ولیوں کے آنسو آج بھی خدا کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. یہ چوٹیاں ہے, یہ چوٹی ہے, یہ پہاڑوں کی چوٹی ہے جنہوں نے ہمارے ایمان کو سنبھال کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں چونکہ ربیع پاک ختم کرنے سے پہلے ربیع الاخر مہینہ ہے نا, پیران پیر غوث پاک ایک قول کے مطابق 11 ربیع الاخر آپ نے وصال فرمایا. کون سی تاریخ؟ اور ایک قول کے مطابق 17 ربیع الاخر آپ نے وصال فرمایا. لیکن میرے پیاروں ایک بات بتاؤ, غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی تھے, کچھ دے کر گئے نا ہم کو کہ خالی ہاتھ میں؟ بولو نا, کچھ دے کر گئے کہ نہیں دے کر گئے؟ اور کیا مرتبہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام, ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی منقبت, ان کی کیا شان ہوگی میرے پیارے دوستوں کہ جب آخری گھڑی غوث پاک کی جب آخری گھڑی یہی ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ ہوگی یا ربیع الاخر کی 17ویں تاریخ ہوگی, آخری گھڑی ان کے تمام صاحبزادے جمع ہوئے, کیا فرمایا سارے صاحبزادوں کو فرمایا تمہارے ابا عبد القادر دنیا کو چھوڑ کر جا رہے, لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, وہی وصیت کرتا ہوں جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی. اب پوچھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی؟ پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے کیا وصیت کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری گھڑی اپنے بچوں کو کہا میری وصیت سنو, یہ بتاؤ میں تو چلا جاؤں گا, عبادت کس کی کرتے رہو گے؟ بولو آپ بھی بولو, عبادت کس کی کرتے رہو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. تمام بچوں نے اپنے ابا حضرت یعقوب کو فرمایا ابا چاہتے ہو جاؤ, فکر نہ کرنا, ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ نے کی ہے, حضرت ابراہیم نے کی ہے, حضرت اسماعیل نے کی ہے, حضرت اسحاق نے کی ہے, ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے. تو حضرت یعقوب توحید کا سبق دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. جو کام اس نبی نے انجام دیا وہی کام پیران پیر غوث پاک نے بھی انجام دیا. بچوں کو جمع کیا, کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا بولو 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 اللہ. ہم بھی تو بچے کے درجے میں کہو, کس کی عبادت کریں گے؟ ارے بولو کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی. بولو کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی. اور سننا پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی کہتے بچوں ایک وصیت تو میں نے وہ کی جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کی تھی, اب میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جو تاجدار مدینہ نے وصیت کی تھی. اور کیا فرمایا؟ اے بچوں الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. اور پھر بڑے جلال میں کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میرے دوستوں برداشت نہ ہو, اللہ کے ولی تھے. کون؟ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر. سب سے پہلے کہا میرے بچوں میں توحید کی وصیت کرتا ہوں, عبادت کرو گے تو ایک ہی خدا کی عبادت کرو گے, ایک ہی خدا کی عبادت کرو گے. اس لیے کہ یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی, وہی وصیت میں تم سے کرتا ہوں. اور پھر فرمایا اب آخری وصیت تو کرتا ہوں جو تاجدار مدینہ نے صحابہ کو کیا تھا, الصلاۃ الصلاۃ نماز
محروم ہو جاتا ہے. جو ایک فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اسلام سے اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات بتا کر ختم کروں. یہ اللہ کے وہ ولی تھے غوث پاک پلانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی. کیا فرمایا؟ بچے جمع ہیں، رشتے دار جمع ہیں، آخری گھڑی کیا فرمایا؟ تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. سب پیچھے ہٹتے گئے. ان کے جو بڑے بیٹے جن کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، کیا نام ہے شیخ عبدل، وہ آگے بڑھے. کہا ابا سب کو پیچھے کیوں بھیجتے ہو؟ ہم سب کو پیچھے کیوں بھیجتے ہو؟ ہم آپ کے قریب آپ کی آخری گھڑی ابا جان، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ابا جان، آپ جا رہے ہو ہمیں پیچھے کیوں بھیجتے ہو؟ پیچھے کرو. آسمان کے فرشتے میرے دیدار کے لیے اتر رہے تھے. آسمان کے فرشتے میرے دیدار کے لیے اتر رہے تھے. اور پھر کیا فرمایا؟ جب آسمان کے فرشتوں کا دیدار ہو گیا کہا آ جاؤ آ جاؤ. بچے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے نور کو اترتے ہوئے دیکھا اور نور کو جھکتے ہوئے دیکھا. شیخ عبد الوہاب فرماتے میں ابا کے پاس آیا. ابا کے پاس آئے. شیخ عبد الوہاب جو سب سے بڑے بیٹے ابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. ابا آپ کو بہت بخار ہے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. ابا آپ کو بہت بخار ہے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بخار میں تڑپ رہے اور بیٹا کہہ رہے اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. بیٹھ رہے لیٹے تھے نا، بیٹھ کے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے عبد الوہاب کیا بول رہے، کیا باتیں کر؟ شیخ عبد الوہاب گھبرا کے کہا ابا میں تو جنت کی دعا دے رہا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ عبد الوہاب کیا ایسی دعا دیتے ہو؟ تم جنت کی مجھے دعا دیتے ہو؟ ارے 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا. اگر دعا کرنا تو بیٹا یہ دعا کر لے اللہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنا دیدار اور اپنا جلوہ نصیب فرمانا ہے. میرے پیارے دوستو یہ کچھ باتیں ورنہ بہت ساری باتیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں. یہ خواجہ غریب نواز اور خواجہ معین الدین چشتی آخری گھڑی میں کیا ہوا؟ ارے سوچو سوچو آخری گھڑی میں کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستوں؟ بس وہ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا. سارے مریدین جمع ہے، 1 لاکھ سے زیادہ مریدوں کا حلقہ ہے خواجہ غریب نواز کی آخری گھڑی ہے. کہا تھوڑا دور ہٹو، تھوڑا دور ہٹو. سب نے کہا حضرت کیا باتیں کر رہے ہو، ہم دور کیوں جائیں؟ کہا میری پیشانی پر خدا کچھ لکھنا چاہتا ہے، میری پیشانی پر خدا کچھ لکھنا چاہتا ہے، میری پیشانی پر خدا کچھ لکھنا چاہتا ہے. وہ مریدین کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹے کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا. میرے پیارے دوستوں غسل دینے والوں نے کہا ہم نے بھی آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا. کفن پہنانے والوں نے کہا ہم نے بھی آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا. اور ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ایک جملہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ فی حب اللہ. یہ جملہ کا ترجمہ اگر ہم کو معلوم ہوتا خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر لکھا ہر ایک نے دیکھا. اسی حال میں آپ کو اجمیر شریف میں دفن کیا، آپ کی پیشانی پر لکھا. اور میں کہتا ہوں قیامت میں اٹھیں گے تو اسی جملے کے ساتھ لکھیں گے انشاءاللہ. لکھنے والا کون؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ حبیب اللہ فی حب اللہ. پیشانی پر لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت کو سینے میں لے کے جا رہا ہے. میرے دوستو یہ آخری گھڑی میری اور آپ کی بھی آنے والی ہے. بولو 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 بولو. اگر آج یہ اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، ماں خواجہ دہدار آرام کر رہے ہیں، کہیں خواجہ دانا آرام کر رہے ہیں، کہیں رفاعی گادی کے مبارک سپوت آرام کر رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں ہمیں بھی اسی قبر میں اسی صورت کی زمین میں جانے کا وقت آئے گا. کیا ہوگا میرے پیاروں؟ ہاں ایسے ہی جائیں گے بغیر نماز کے، گھر میں ٹی وی اور جائیں گے. ہاں بولو 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 ایسے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض کرتے ہوئے جائیں گے. آج کچھ طے کرو بھائی، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ سچ بولو بھائی، مرنا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. بولو بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ سب کو مرنا کہ مرنا ہے. میرے پیارے دوستوں کبھی میں تو آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہمارے استاد مرحوم جن کا مزار رامدیر میں مرحوم مولانا افراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس میں نے بہت کتابیں پڑھی، وہ ایک جملہ کبھی کبھی سبق میں کہتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے. ہم ان کے پاس جنازے پڑھتے تھے، مشکات شریف پڑھتے تھے. کبھی کبھی بس وہ بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ہم سب بچوں کو کہتے، ہم سب چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے وہ کہتے تھے بچوں سوچو نا وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا ہوگا.
ہم نے کبھی سوچا وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمیں غسل کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا؟ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب میرے اور آپ کے بدن پر کفن کا کپڑا ہوگا؟ وہ گھڑی کیسی ہوگی میرے پیاروں سوچا وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھ رہا ہوگا؟ ہمیں معلوم ہے بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، ماں روتی ہوگی، اور وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمیں قبر کو اتارا گیا ہوگا، چٹائی اور لکڑے رکھ دیے گئے ہوں گے، اور میرے دوستوں ہمیں اتارا گیا ہوگا، اور ہمارا بیٹا بھی مٹی مارتا ہوگا، باپ بھی مٹی مارتا ہوگا، بچے بھی مٹی مارتے ہوں گے، چاچا بھی مٹی مارتا ہوگا، رشتے دار بھی مٹی مارتے ہوں گے، لیکن میرے پیاروں وہ عجیب گھڑی ہوگی جہاں مٹی پڑ گئی، منو مٹی کے نیچے دب گئے، یہ رشتے دار عظیم قبرستان کے دروازے تک نہ پہنچے ہوں گے، اللہ فرماتے تیرے حساب کتاب کا میدان شروع ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو حساب کتاب، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کتاب کیسا ہوگا؟ کہا اگر ذکر پر نہیں ہوگا، نمازوں پر نہیں ہوگا، سب سے پہلے فرشتے آئیں گے تیرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیں گے۔ ہمارے رشتے داروں نے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف رکھا ہوگا، فرشتے اگر ہٹا دیں گے اور کیا کہیں گے؟ دنیا میں نمازوں میں تیرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا، آج تیرے چہرے کو قبلے کی طرف آنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ پھر میرے دوستوں کفن کا کپڑا پھاڑا جائے گا، اتارا جائے گا فرشتوں کے سامنے، اللہ حفاظت فرمائے، ہڈیوں کو توڑا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹیں گے۔ ارے میرے دوستوں لکھا ہے ایک لوہا لایا جائے گا جو نوکیلا لوہا ہوگا، نوک والا لوہا ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں وہ لوہا لایا جائے گا جس کو جہنم میں 3000 سالوں سے گرم کیا گیا ہوگا، وہ نوکیلا لوہا لایا جائے گا، آنکھوں کو جو یہاں سے چیرا جائے گا تو پیچھے تک کھینچا جائے گا، ناک کو یہاں سے جو کاٹا جائے گا تو پیچھے تک، جبڑے کو یہاں سے لے کر یہاں تک، اور جب اس طرف آئیں گے تو یہاں کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیرنے کا اور پھاڑنے کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ میرے پیاروں یہ قبر ہے، قبر کا معاملہ اتنا ڈرانے والا ہے، اللہ کی قسم اتنا ڈرانے والا۔ حضرت عثمان کون؟ حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب قبرستان جاتے تھے تو یوں پاؤں رکھتے تھے، بھائی مزاروں پر قبرستان میں جب جاتے تھے پاؤں رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے، اور وہیں کھڑے ہو کر قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک سے آنسو کی قطرے ٹپکتے تھے۔ اور جب کسی نے آ کر پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارے آپ کو قبرستان کے اندر بھی نہیں آئے، آپ کو دروازے پر کھڑے ہو کر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے، تو حضرت عثمان فرماتے تھے ہاں مجھے رونے دو، اس لیے کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا فرمایا؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں مجھے رونے دو، میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ آخر منزلوں میں پہلی منزل نے کہا جو ادھر بچ گیا وہ سب میں بچ گیا، اور جو ادھر بے نمازی پکڑا گیا ہر منزل میں وہ پکڑاتا جائے گا، ہر منزل میں کہ میں نے کیا، حضرت عثمان نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا۔ چلو میرے پیارے دوستوں وہ کام کر لو کہ پہلی منزل جنت کا باغ بن جائے، کرو گے بھائی؟ بولو تیار ہو؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا کڑوا ہے۔ ارے فرمایا کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کی کوئی بھی قبر کو دیکھ لے اور سوچ لے یا تو یہ جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا کڑوا ہوگا۔ چلو کون کون تیار ہے؟ جنت کا باغ، جنت کا باغ انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی نظر جب ایک قبر پر پڑی کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر ان کی نظر سے جب قبر پر پڑی تو کیا فرمایا؟ جانا پڑے گا اندر، پھر عذاب کا ذکر کیا، قبر میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور پھر زور سے چیخ ماری اور کیا کہا؟ لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر میں جانا نہ ہوتا۔ میرے دوستو اس قبر کو باغ بنانا ہو، سنو اس قبر کو، ہماری قبر کو اگر باغ بنا